محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی تعریف ہو، توصیف ہو، بڑائی ہو، بزرگی ہو، کبریائی ہو، مدح و ثنا بیان ہو، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، بہترین مخلوق بنایا اور ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، وہ موضوع ہے آخری عشرے کی چند اہم باتیں۔ اس سلسلے میں نے سورہ السجدہ سے ایک مختصر سی آیت پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندوں کے صفات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور اللہ نے کہا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ خوف سے بھی پکارتے ہیں اور امید بھی ہوتی ہے۔ خوف اس لحاظ سے ہوتا ہے عمل نہیں کریں گے تو پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گا، عمل نہیں کریں گے تو جنت کیسے ملے گی، عمل نہیں کریں گے تو جہنم کا عذاب جھیلنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی، یہ خوف ہوتا ہے۔ اور امید یہ بھی ہوتی ہے کہ عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، رب نے جیسا کہا ویسی زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا رب جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اپنی رحمتوں سے، اپنی مغفرتوں سے، اپنے کرم سے انشاءاللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ جو اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی عبادت ہر قسم کی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں اور جسمانی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی یہ نشانی قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرماتے۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، خیر کا مہینہ جو رب نے دیا اب وہ اختتام پذیر ہونے کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ محنت کریں اور زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور تیزی کر دیتے اور زیادہ محنت کرتے، اتنی زیادہ محنت کرتے جتنا پہلے 2 عشروں میں نہیں کیا تھا وہ اس عشرے میں کرتے تھے۔ اور اس عشرے کے اندر خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع حاصل کر لینا۔ آدمی جب بغیر اعتکاف کے ہوتا ہے، اس کو گھر کے کام بھی کرنے ہیں،
اس کو بازار بھی جانا ہے، اس کو کاروبار بھی دیکھنا ہے، اس کو دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ لیکن جب اعتکاف کی حالت میں ہو گیا تو صرف وہ رہ گیا، اس کے رب کی ذات رہ گئی، بس دونوں چیزیں ہیں، وہ اللہ کو پکارتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، سجدوں پہ سجدے کرتا رہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے، یہ آپ نے بہترین موقع لیا ہے، اور اس موقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سونا بہت کم ہے، جاگنا بہت زیادہ ہے، اور ان جاگنے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہی اعتکاف کا مطلب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اعتکاف کے بھی خوب عبادت کرتے تھے۔ ذرا سوچو، جب نبی نے اعتکاف کو اختیار کیا تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو آپ عام حالتوں میں کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اور آپ کئی گنا زیادہ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اعتکاف سے کیا حاصل ہوگا؟ اسی لیے اعتکاف میں خوب عبادت کیجئے، خوب دعائیں مانگیے، خوب زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، یہی اعتکاف کا مطلب ہے۔ اور خوشخبری ہے اعتکاف والوں کے لیے، خوشخبری ہے اعتکاف والوں کے لیے، خوشخبری ہے اعتکاف والوں کے لیے کہ اعتکاف والوں کو الحمدللہ ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر نصیب ہوتا ہے۔ زیادہ چانسز، زیادہ مواقع ان کے لیے ہیں، اور اسی لیے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، کیونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسجد سے باہر کہاں جائے گا، وہ دیگر ضروری کام، ادھر ادھر کے کام کہاں کرے گا، وہ موقع ہی نہیں ہے، وہ تو صرف بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ تو زیادہ چانسز ہیں، زیادہ ممکن ہے، زیادہ فائدہ مند اسی کے لیے ہے کہ وہ اعتکاف والا لیلۃ القدر کو حاصل کرے۔ ہم سب بھی حاصل کر سکتے ہیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے پانے کی کوشش کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم رات جاگنے کے نام پر گھومتے رہیں، ٹہلتے رہیں، یہ مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے یہ مسجد، اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، دونوں باتیں کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ غیر معتکف صرف مسجد کے اندر طاق رات پا سکتا ہے، وہ گھر کے اندر بھی جاگ سکتا ہے۔ گھر کے اندر اگر اس کو سکون مل رہا ہے، گھر کے اندر وہ اچھے سے عبادت کر پا رہا ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور رات جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اور اس بہترین رات کو پانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں پانے والا بنائے۔ دیکھیے، آخری عشرے میں دو خاص باتیں ہیں، دو خاص باتیں، ایک یہی لیلۃ القدر اور ایک ہے صدقۃ الفطر۔ یہ بڑے دو خاص چیزیں ہیں جن کی آج میں وضاحت کروں۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ذرا اور بہتر انداز سے بتانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ جس رات میں رب نے قرآن کو نازل کیا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس رات کی اہمیت ویسے ہی بڑھ گئی، ویسے ہی بڑھ گئی اس کا مقام کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس ھدی للمتقین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو الفرقان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو راستہ بتانے والی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے بندے جنت حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اپنا کر کے، جس پر عمل کر کے ہر گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔
یہ وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے زندگی کے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کتاب نازل کب ہو رہی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کتاب کو قدر کی راتوں میں نازل کیا ہے۔ ہاں، پھر اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سچ کہا ہمارے پروردگار نے کہ ہمیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو کیا ان راتوں کو ہم سو جاتے؟ نہیں سوتے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر پتا ہوتا تو کیا ان راتوں میں ہم شاپنگ کے لیے نکلتے؟ نہیں نکلتے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو کیا ہماری یہ راتیں شاپنگ مالوں میں، دکانوں میں، کھانے پینے والی جگہوں میں اور گھومنے ٹہلنے میں گزرتی؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے میرے رب تو ہی بتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بندہ بیٹھ کر کے 1000 مہینے عبادت کرے، عبادت کرے، عبادت کرے، عبادت کرے، اور ایک بندہ صرف لیلۃ القدر کو پالے، اس میں عبادت کرے، تو اس کی عبادت وہ 1000 مہینے کی عبادت برابر ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی عبادت اور افضل ہے۔ یہ وہ چیز رب نے ہم کو دی۔ پچھلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، بڑی لمبی ہوتی تھی، 1000 سال اس سے زیادہ عمریں لوگ پاتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر بہت زیادہ نہیں دی۔ امت محمدیہ کی جو منیمم ایج ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، لیکن اللہ نے ایسے مواقع ہمیں دیے، ایسے بہترین اوقات ہمیں دیے کہ اگر ہم ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں تو ان سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس نیکیاں ہو سکتی۔ ذرا غور کرو، انہوں نے 1000 سال عبادت کی ہوگی، لیکن اگر ہم 60 سال زندہ رہے اور ان 60 سالوں میں 20 سال نکال دو، صرف اور صرف 40 سال کاؤنٹ کرو، 40 سالوں میں ایک مسلمان 40 مرتبہ لیلۃ القدر پالے، تو سوچئے کہ پھر اس کے عبادتیں کتنی زیادہ ہو جائیں گی۔ صرف 40 لیلۃ القدر پالے، اس کی عبادتیں کتنی ہوں گی؟ پچھلے لوگوں سے کئی گنا زیادہ، گرچہ ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے امت محمدیہ کو، ہم لوگوں کو ایسے مواقع دیے جو ان کو نہیں دیے تھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک ذکر بتاتا ہوں، بڑا آسان ہے، الفاظ بھی بڑے آسان ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذکر کثرت سے کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا آسان ہے، پھر سے کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ یہ ہم ذکر کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے، اس اہم رات کو تلاش کرتے ہوئے یہ ذکر پڑھتے رہیں، تو جانتے ہیں آپ، کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھے، اس کو ثواب یہ ملے گا کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، 100 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، 100 برائیاں اس کی مٹائی جائیں گی، اور چوتھا فائدہ، شیطان سے اس دن بالکل آدمی محفوظ ہوگا، چھٹکارا پانے والوں میں سے ہوگا، اور 5واں فائدہ، قیامت کے دن سب سے افضل عمل اس کا یہی ہوگا، یہ ذکر اور 5 فائدے۔ اب ذرا غور کرو، کوئی شخص
یہ ذکر ہر رات پڑھتا ہے، اور قدر کی رات میں بھی اس نے پڑھی، اس کو لیلۃ القدر ملا، اور اس میں بھی اس نے یہ دعا پڑھی، تو اب پھر چونکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت، تو اب کتنا ثواب ملے گا؟ 3 لاکھ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر غلام کے بدلے جسم کے ایک حصے کو جہنم سے آزادی، یہ ثواب ہے۔ ہر غلام کے بدلے جہنم سے جسم کے ایک حصے کی آزادی۔ اب 3 لاکھ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کو مل رہا، 30 لاکھ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، 30 لاکھ اس کی برائیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے خالی ایک ذکر سے۔ لیکن ہم اس قدر کی رات کو ادھر ادھر گھومنے میں، اس مسجد میں کیا پکڑا ہے، کہاں سحری کا انتظام اچھا ہے، اچھا یہاں بگارا کھانا ہے، نہیں مزہ آئے گا، وہاں بریانی ہے، وہاں ٹھیک رہے گا، وہاں یہ، اسی میں ہم گزار دیتے، مارکیٹ میں، شاپنگ مالوں میں، خرید و فروخت میں، انہی سب چیزوں میں یہ رات گزار دیتے، جبکہ یہ رات جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے یہ رات ہے، اپنے نام اعمال میں لاکھوں نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے یہ رات ہے۔ ہاں، یہ رات کب آتی ہے اس تعلق سے بھی جان لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ رات بتائی گئی تھی، لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری 2023 کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات، فلاں رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے باہر نکلے، 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ بحث و مباحثہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات بھلا دی گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھول گئے، بھلا دی گئی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے۔ حکمت شاید یہ رہی ہو کہ بندے اب پوروں میں محنت کریں، اگر کوئی ایک بتا دی جاتی تو ساری رات جاگتے ہیں، نہیں، ہم تو ویسے ہی ہمیشہ شارٹ ڈھونڈتے ہیں، مختصر ہی ڈھونڈتے ہیں، ہاں، کوئی بھی نہیں جاگتا، سب کہہ دے بھائی فلاں رات ہے، وہ اس رات جاگ لیں گے، بتائی نہیں گئی فائنل کی کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا مگر بتا نہیں پائے، اس سے پہلے بھلا دیے گئے، مگر پھر بھی کتنے سارے لوگوں نے باقاعدہ فائنل کر رکھا ہے فلاں رات ہے، ہم اسی رات کو جاگیں گے۔ اگر بتا دیا جاتا تو کہاں محنت ہو پاتی، بس ایک رات کو لوگ جاگ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات نکال دی گئی، بھلا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم کو وہ رات ملے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کب آئی ہے؟ احادیث کو پورا پڑھنے کے بعد، سامنے رکھنے کے بعد میں کچھ نچوڑ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات 21ویں رات کو بھی آئی، ہاں 21ویں رات کو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، مجھے وہ رات دکھائی گئی، میں صبح اس کی مٹی اور کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ مٹی اور کچڑ میں کیوں؟ مسجد نبوی بھی کچی تھی نا، اللہ کا شکر منائیے، ہمارے پاس مسجدیں ماشاءاللہ پختہ ہیں، پکی ہیں۔ مسجد نبوی کچی تھی، بارش ہوتی تھی، پانی ٹپکتا تھا، کچڑ نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کی صبح دیکھا کہ جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو کچڑ میں پانی ہے، مٹی ہے، اس کی کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے 21ویں رات کو دیکھا، ہلکی بارش ہوئی ہے نا، جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ہم نے دیکھی۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے حوالے سے بات ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے خیال سے میری زندگی کے اندر 23ویں کو یہ رات آئی ہے، لیلۃ القدر 23ویں کو ملی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں 27ویں کو ملی ہے، اور اس کے 27ویں کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو یہ زیادہ ممکن ہے کہ 27ویں کو آیا، اور میرے خیال سے یہ رات 27ویں کو آئی ہے۔
یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ رات کسی ایک خاص رات کو نہیں آتی ہے، یہ رات گھومتی رہتی ہے، یہ رات گھومتی رہتی ہے۔ یہ رات کبھی 21ویں کو بھی آ سکتی ہے، 23ویں کو بھی، 27ویں کو، 25ویں کو بھی، کسی بھی رات یہ آ سکتی ہے۔ کوئی فائنل نہیں کہ یہ رات صرف ایک ہی رات کے لیے خاص ہو کہ فلاں تاریخ کو ہی ہر رمضان میں آتی، نہیں، بدلتا رہتا، جیسے کہ صحابہ کرام کے خیالات۔ کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے جو حدیث کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ دینے والا ہے، جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کچھ نشانیوں کے بارے میں کہ بھائی دیکھو، ایک نشانی تو لیلۃ القدر کی ہے کہ ہلکی بارش، دوسری نشانی یہ ہے معتدل موسم، موسم کا اعتدال، بہت زیادہ گرمی نہیں، بہت زیادہ سردی نہیں، معتدل موسم ہے نا۔ اسی طریقے سے قلبی سکون، اس رات میں ایک الگ طریقے کا سکون پایا جانا، ایک الگ طریقے کا ٹھہراؤ پایا جانا، دل کے اندر محسوس کرنا کہ آج تھوڑا الگ دکھ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن پتہ نہیں کہ دل کے اندر ایک الگ سا سکون دکھ رہا ہے، الگ سا سکون دکھ رہا ہے، ایک رات کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے اور ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس رات کے بعد صبح جو سورج نکلتا ہے اس میں جو شعاع ہوتی ہے نا، کرنیں جو ہوتی ہیں سورج کی، اتنی سخت نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعاعیں، سورج کی جو کرنیں ہیں، ان کے اندر وہ تمازت، وہ سختی اس طریقے کی نہیں ہوتی جیسے عام دنوں میں ہوتی۔ یہ کچھ نشانیاں جو ہے بتائی گئی ہیں، ہے نا۔ اب یہاں پر میں کچھ نگیٹو پوائنٹس بھی ذکر کر دوں، کتے بھونکتے ہیں یا کتے نہیں بھونکتے ہیں، یہ سب واہیات چیزیں ہیں، حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ذہنوں میں بتلائیے۔ جو نشانیاں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دی ہیں کہ ایسی چند نشانیاں لیلۃ القدر کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ تو میں گفتگو کیا کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی کوئی ایک لیلۃ القدر پا گیا تو 83 سال کچھ مہینے کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ ذرا سوچیے، بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں جن کو 83 سال ملے۔ اگر ایک لیلۃ القدر پا لیے اللہ کے بندو تو زندگی سنور جائے گی۔ اے اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری جستجو پوری فرما۔ ہمیں بہت ضرورت ہے لیلۃ القدر کی، کیونکہ ہم نے غفلتوں میں بڑا وقت گزارا ہے، ہم نے گمراہیوں میں بڑا وقت گزار دیا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، اپنی رحمت سے تو ہمیں لیلۃ القدر عنایت فرما ہماری زندگیوں کے اندر، آمین۔ تو آگے اللہ رب العالمین کیا فرمایا، لیلۃ القدر اتنا افضل کیوں ہے؟ یہ تو اللہ نے افضل کیا، ایک وجہ یہ بھی ہے اور اللہ نے کچھ بتایا بھی ہے افضل ہونے کی وجہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں۔ والروح، روح سے مراد جبریل امین ہے، روح الامین ہے۔ قرآن میں دیگر مقامات پر روح الامین کہہ کر کے ان کو پکارا ہے۔ جو فرشتوں کے سردار مانے جاتے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ بھی اترتے ہیں، ہاں وہ بھی نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے سمجھیے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہاں۔ اور ہوتا کیا ہے، فرشتے کیوں اتنے سارے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین کیوں آتے ہیں؟ وہ فرشتے جو انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے وہ اس رات کیوں آتے؟ اللہ نے فرمایا فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہاں فیصلہ کیا جاتا ہے جی۔ سال بھر کی چیزیں جو ہے نا اس رات میں سب فائنل کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، لیکن ان تقدیروں کو پھر سے جو ہے سیٹنگ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ کس نے دعائیں مانگی ہیں تھوڑی تقدیریں بدلی ہوں گی، کس نے کچھ عمل کیا ہوگا، اس عمل کی بنا پر صلہ رحمی کی بنا پر کچھ چیزیں بدلی ہوں گی،
کس کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے نا، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، پھر سے سب تمام چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں. سوچئے، اور ہم یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ مارکیٹ کے اندر. یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ چائے نوشی کرتے ہوئے. یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ بستروں پر. یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ خریداریوں میں، چپل خریدنے میں، جوتے خریدنے میں، کپڑے خریدنے میں، ہے نا. اور خواتین ہیں وہ میچنگ کی چیزیں ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہے اس رات میں، جبکہ سب بٹ رہا ہوتا ہے جی، اللہ کی طرف سے بانٹا جا رہا ہے، اور لینے والے نہیں ہیں، لینے والے ادھر ادھر گھوم رہے. بعد میں پھر جب یہ رات گزر جاتی ہے تب آتے مل صاحب کاروبار میں بڑا پریشان ہو، بہت مصیبت میں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے. اور اللہ کے بندے، جب تمام چیزیں بانٹی جا رہی تھی تب تو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ تو تجھے دے رہا تھا نا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر چیز تیرے رب کی طرف سے فیصلے کیے جا رہے تھے، اور تو اس فیصلے والی مجلس میں نہ رہ کر کے، اپنے رب کے سامنے حاضر نہ ہو کر کے تو دوسری جگہوں پر گھوم رہا تھا. تو تجھے کیسے ملے گا؟ تیری اپنی غلطی ہے تو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے. اچھا، یہ چیز سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. ہاں، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے مقصد کو، مطلب کو بڑے اچھے انداز سے اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں. بہرحال دیکھیے، یہ تو ہو گئی ایک بڑی اہم بات آخری عشرے کی، لیلۃ القدر کی. دوسری بات کیا ہے؟ صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر یہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے یہی سوال، کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم رمضان بھر صدق و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکالے وہ بھی بانٹے، تمام چیزیں کیے، لیکن الگ سے پھر صدقۃ الفطر کیوں؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ کہ غربا مساکین جو ہیں ان کے گھروں میں کھانا ہو جائے، 2-4 دنوں کے لیے بالکل فری ہو جائے. اسلام نے کھانے کو بڑی اہمیت دی ہے. دیکھو، یہ الگ بات ہے کہ آج غربا مساکین کی بھی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں. دیکھو، بات صحیح کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ لوگ شوق میں زیادہ کرتے ہیں، ہے نا؟ پیسے ملے، پیسے لائے، اب اس سے شوقہ پورا کر، بہت زیادہ خریداری، بہت زیادہ شاپنگ، وہ ختم ہو گئے، دوسرے سال پھر مانگتے ہیں. اسلام نے فضول خرچی سے ویسے ہی منع کیا، اور جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں وہ خود بہت بہتر چیزیں عید کے لیے کہ اتنا زیادہ خریداری نہیں کیا کرتے تھے، ہے نا؟ یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں عید والے دن سوکھی روٹیاں کھا رہے کہ کوئی گزرا وہاں سے، کہا امیر المومنین آج تو عید ہے، آج تو عید ہے، آج سوکھی روٹیاں، آج سوکھی روٹیاں. کہا اللہ کے بندے، عید تو اصل وہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم نے کیا ہے اعمال، اللہ وہ قبول کر لے. عید تو اس چیز کا نام، عید نئے نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، نئے نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے. عید در حقیقت تو یہ ہے کہ جو کیا اللہ نے قبول کر لیا، اصل عید تو اس کی ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف تو بہت زیادہ ان تمام چیزوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، مگر آج ایسا ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک چیزیں خریدتے ہیں. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھو، صدقۃ الفطر اصل اسلام نے جو فوکس کیا ہے، غریب کو 2-4 دن کے لیے بہترین گھر میں کھانا ہو جائے، اس کو روزانہ کمانا کھانے کی تھوڑی سی فرصت ہو جائے، آرام سے بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عید منا سکے، اسی لیے صدقۃ الفطر ایک وجہ یہ. دوسری وجہ، ہم سے انسان ہے نا، ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی. روزہ رکھتے ہوئے کسی پر غصہ کر دیے، روزہ رکھتے ہوئے کچھ تو زبان سے غلط نکال دیے، بہت بڑا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے. یہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنا رکھا ہے، یہ صدقۃ الفطر دیں گے تو اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے.
ہمارے روزوں کو ایک دم صاف و شفاف بنا کر کے اپنے حضور میں اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. میرے بندے سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی, یہ میں نے ایک اور آفر دیا ہے, یہ کر لو, اور روزے تمہارے صاف ستھرے ہو جائیں گے تاکہ اعمال تک بہترین انداز سے پہنچ جائے. تو دو وجہ, غریب کے گھر میں کھانا, اور دوسرا ہمارے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں روزہ رکھتے ہوئے, ان غلطیوں کو صاف ستھرا کر کے ہمارے روزوں کو بہترین قبول کرنے کے لائق بنانا, یہ صدقۃ الفطر کی وجہ. صدقۃ الفطر کب دینا ہے؟ اصل وقت اس کا چاند رات. عید کے لیے چاند نکلا, رمضان ختم, اس رات کو صدقۃ الفطر دینا ہے, اصل وہی وقت ہے. عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے پہلے چاند رات میں آپ مستحقین تک وہ پہنچا دینا, یہ اصل صدقۃ الفطر کا وقت ہے, یہ حدیث کے مطابق. ہاں کہیں جمع ہو رہا ہے کہ بھائی 2-4 دن پہلے, میں صرف کہہ رہا ہوں 2-4 دن پہلے جمع ہو رہا ہے, ہم پیکج بنا کر کے دیں گے, تھوڑا سویاں بھی اس کے اندر ڈال دیں گے, تھوڑا شکر بھی ڈال دیں گے, تھوڑی اور چیزیں ڈال دیں گے غریبوں کے لیے اور اچھا ہو جائے, ہمارا پلان یہ ہے, تو وہاں پر بھی آپ جمع کرا دیجیے, بڑی اچھی بات ہے, نور علی نور ہے نا. 2-4 دن پہلے بھی وہاں جمع کرا سکتے اگر ایسا کوئی انتظام کر رہا. نہیں تو ہم دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر آخری عشرے میں, آخری عشرہ شروع ہوا سب بانٹ رہے, غلط ہے. صدقۃ الفطر چاند رات میں عید کی نماز سے پہلے پہلے ختم ہو جانا. اگر کوئی عید کے بعد دے تو صدقۃ الفطر نہیں مانا جاتا, وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے, اس کی حیثیت صدقۃ الفطر کی ختم ہو جاتی. کتنا دینا ہے؟ تو احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو. اگر 2.5 کلو سے ذرا زیادہ بھی ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو پیمانہ سا چلتا تھا نا, سا کلو کے حساب سے چیزیں نہیں بکتی تولی جاتی تھی, وہ پیمانہ ہوتا تھا اس وقت کا, اربوں کا سا. تو اس کو دیکھا جائے تو بعض علماء نے کہا نہیں بھائی سا کے اندر 2.5 کلو نہیں بلکہ 500 گرام سے تھوڑا اوپر کر دو, 2 کلو 500 گرام سے تھوڑا اوپر کر دو, یعنی 600 گرام کر دو, ہے نا. 2.5 کلو یا 2.5 کلو سے کم نہ ہو, 2.5 کلو سے ذرا ہلکا سا زیادہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, تب اس سمجھ لیجیے سامنے آ جائے گا. ہر فرد کی جانب سے, ہر فرد کی جانب سے, چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے 4 منٹ پہلے, اس کی طرف سے, گھر کے ہر فرد کی جانب سے, یہ گھر کے جو ذمہ دار ہے, جو مکھیا جو ہے, لیڈر جو ہے گھر کا, اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نکالے, ہے نا. اگر بیٹی آئی ہوئی ہے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ, رمضان میں رہ رہی ہے, اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اب تو ہمارے بچے ہیں, ہم نے نکالا ہے, بہو کی طرف سے اپنے پوتروں کی طرف سے ہم نے نکال دیا, ادھر سے کال آ گیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نہیں نکالا تو باپ نکالے, بہرحال نکالنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, نکالنا ضروری ہے. اب کس میں سے نکالنا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء میں سے نکالنا ہے. کھانے پینے کی اشیاء, کھانے پینے کی جنس جو کھاتے پیتے ہیں, ہم چاول کھاتے ہیں, ہم گیہوں آٹا کھاتے ہیں, ان سب چیزوں سے نکالنا ہے. صحابہ کرام کھانے پینے کی اشیاء میں سے صدقۃ الفطر نکالتے تھے, پیسوں سے نکالنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. میں حرمت کا فتویٰ نہیں دیتا, کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پیسے سے نکال دیا تو حرام ہے, لیکن یہ ضرور میں کہوں گا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت میں پیسے نکالنے کی کوئی دلیل نہیں. ہاں بعض علماء نے ایسے فتاوے دیے ہیں, کچھ آثار ایسے ملتے ہیں ان کو, کہتے ہیں کہ بھئی پیسے کچھ صورت میں دے سکتے ہیں جب کوئی بندہ دیکھے کہ یہاں تو غربا مساکین نہیں رہ گئے, یا یہاں میں رہتا ہوں, میں کسی غریب مسکین کو جانتا بھی نہیں ہوں. کوئی آدمی کسی کنٹری میں وہ جانتا نہیں یہاں غریب مسکین کہاں صدقۃ الفطر, اب وہ ظاہر سی بات ہے اناج کا تھیلا تو وہاں سے ٹرانسفر کرے گا نہیں, وہ کیا کرے گا, پیسے ٹرانسفر کرے گا, تب وہ کر سکتا ہے, اس کی مجبوری ہے نا. ورنہ جیسے ہم بستیوں میں رہتے ہیں, غربا مساکین ہیں, ہے نا, صدقۃ الفطر کھانے پینے کی اشیاء میں سے نکالنی چاہیے. ہاں پیسوں کے نکالنے سے بچنا چاہیے. نہیں مولوی صاحب مانگنے والے پیسے لیتے نہیں ہیں, ہے نا, مانگنے والے پیسے لیتے ہیں, اور یہ اناج وغیرہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں لیتے ہیں وہ, ہے نا. آپ نکالیے, سب لوگ نکالیے, پیسے مت دیجئے, عادت ان کو ہو جائے گی بھائی ہاں لوگ اناج ہی دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بھئی 2-4 لوگ اناج دے رہے ہیں, کھانے پینے کی چیز دے رہے ہیں, اور پورے پیسے دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پیسہ رکھنا زیادہ آسان ہے, وہ آسانی ڈھونڈیں گے. اور سب لوگ جب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے, سب لوگ وہی کریں گے, تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی.
بہرحال چند باتیں تھیں آخری عشرے کے تعلق سے جو میں نے ذکر کی ہیں. ایک بات اور بھی کہہ دوں، صرف غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور یہ الوداعی جمعہ ہے نا، الوداعی جمعہ اب دیکھیے اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ. رمضان کا آخری جمعہ کون سا ہے، میں الوداعی جمعہ نہیں کہہ رہا ہوں، آخری جمعہ کون سا ہے، یہ ہے یا اگلا والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے. بہرحال اللہ فیصلہ کرے گا. ہم لوگ تو چاند کے حساب سے چلتے ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا. لیکن یہ لفظ الوداعی جمعہ یہ ہے ہی نہیں دین کے اندر، یہ الوداعی جمعہ وغیرہ نہیں ہے. جمعہ جمعہ ہوتا ہے، ہر جمعہ جمعہ ہی ہوتا ہے، اس میں الوداعی جمعہ، پیشگی جمعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، معاف فرمائے. اللہ رب العالمین یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اعتکاف بیٹھے ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے. قرآن مجید کی تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ کی تقسیم ہو، غربا کا خیال ہو، افطاری میں لوگوں کا کھلانا ہو، سحر میں لوگوں کو کھلانا ہو، اور غربا مساکین کا خیال کرنا ہو، یتیموں کا خیال کرنا ہو. اللہ جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ان کے بدلے میں تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین کے مطابق زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک عزیزہ بیگم ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی سے نوازے. اللہ رب العالمین توفیق دے سب کو کہ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں. اور اسی طریقے سے ہماری اس مسجد کے لیے آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. رمضان کے جانتے ہیں اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر ہم اللہ کے ماننے والوں سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اللہ کے ماننے والے ہم سب ہیں. ظاہر سی بات ہے اس اللہ کے گھر کا خیال کرنا، اس پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. سو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے آپ لوگ بھرپور تعاون فرمائیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.